السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے فہد۔ میں نے آج تک کوئی ایسی ویڈیو نہیں بنائی، کوئی ایسا میسج نہیں دیا، کوئی ایسا پیغام نہیں دیا کہ مجھے ان چیزوں کا شوق نہیں، کیونکہ ہر آدمی کی اپنی سینس آف ہیومر ہوتی ہے، اپنی ڈفرینٹ تھنکنگ ہوتی ہے۔ لیکن آج مجبوری یہ ہے کہ ایک سوال ہے جس نے مجھے بہت پریشان کر کے رکھ دیا ہے، اور مجھے بہت کافی ریسرچ کے بعد نہ کسی کے مولانا کے منہ سے اس کا جواب ملا، نہ کسی بڑے علماء کے۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ پچھلے کئی صدیوں سے ہمارے یہاں ہم مسلمان، ہم نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، عمرے، اجتماع، توبائیں، تو ان سب چیزوں کے باوجود بھی ہم تباہ اور برباد کیوں ہیں؟ آپ سال بھر میں کیلکولیٹ کر کے دیکھنا کہ کتنے حج اور عمرے ہوتے ہیں، تو ان کے باوجود بھی ہم اتنے پیچھے کیوں رہ گئے؟ جب قرآن کریم جیسی کتاب ہمارے پاس ہے، نبی کریم جیسا ٹیچر ہمارے پاس ہے۔ مثلا آپ کوئی مجھے ایسی چیز بتائیں جس کا حضور نے سامنا نہیں کیا اور ہمیں نہیں بتایا۔ انہوں نے تو قدم قدم پہ ہمیں کھانا سکھایا، بیٹھنا سکھایا، اٹھنا سکھایا، سفر کرنا سکھایا، مہمان بننا سکھایا، رخصت ہونا سکھایا۔ انہوں نے تو پانی پینے تک کا بتایا کہ پانی کیسے پینا ہے، جب کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے تو وہ کیسے ہونا ہے، باپ کے حقوق کیا ہے، بیٹے کے حقوق کیا ہے، بڑوں سے کیسے بیہیو کرنا چاہیے، چھوٹوں سے کیسے بیہیو کرنا چاہیے۔ تو ان چیزوں کے باوجود بھی ہم اتنے پیچھے، ہم تباہ اور برباد کیوں ہیں؟ مجھے ایسی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے جب میں کسی کے منہ سے سنتا ہوں کہ یار حرمت رسول پہ میری جان بھی قربان ہے، میری مولا علی پہ میری جان بھی قربان ہے۔ لیکن دیکھ، ہدایات کی بات نہیں ہو رہی، بات سمجھانے کے لیے میں آپ کو کہوں کہ میرے پیرنٹس پہ میری جان بھی قربان ہے، میرے والدین پہ میری جان بھی قربان ہے۔ لیکن یہ میں کہتا ہوں، یہ میں سب لکھتا بھی ہوں، یہ میں سب کو بولتا بھی ہوں، لیکن میرے پیرنٹس ہر وہ بدی، ہر وہ خباثت، ہر وہ گندا کام، ہر وہ بدی، ہر وہ برائی سے مجھے روک رہے ہیں، میں نہیں رکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے میرا وہ کہنا بے ایمانی ہے، کھوکھلا ہے۔ اور جو ایک لرننگ کا خوبصورت پیکج ہے جو اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، وہ ہے نماز۔ نماز کا تحفہ حسن صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، انہوں نے اس کی بہت اچھی ڈیفینیشن نکالی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ وضو کا مطلب صرف گٹے گوٹے صاف کرنا نہیں ہے، صرف تھوبڑا صاف کرنا نہیں ہے، اس میں آپ کی آنکھ کی پاکیزگی ہوتی ہے، آپ کی روح کی پاکیزگی ہوتی ہے، آپ کی نیت کی پاکیزگی ہوتی ہے۔ پھر اگین صفیں سیدھی کریں۔ صفیں سیدھی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کام سیدھے رکھیں، اپنے معاملات سیدھے رکھیں، اپنی نیت سیدھی رکھیں۔ نماز میں کتنے ڈسپلین کے ساتھ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کندھا کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں، باہر کوئی کسی کو جانتا ہی نہیں، نہ اے کو پتہ ہے کہ بی کا بچہ بیمار ہے، نہ بی کو پتہ ہے کہ اے کی ماں بیمار ہے۔ تو جو ڈسپلین وہ دے کر گئے، دیکھیں جس چیز کی اسلام میں سختی سے منع کر دیا گیا ہے، جس چیزوں پہ جانیں گئی ہیں، قربانیاں ہو گئیں ظلم کے خلاف، وہ ہمارے یہاں عروج پہ۔ وہ کیا ہے میں آپ کو سناتا ہوں۔ کم تولنا، ملاوٹ، ذخیرہ اندازی، تجاوزات، ناجائز منافع خوری، سرکاری اور نجی زمینوں پہ قبضے، بلیک مارکیٹنگ، گندا دودھ، جعلی دوائیاں، جعلی پاسپورٹ، جعلی ویزے، جعلی ڈگریاں۔ حضور نے کہا تھا جو ملاوٹ کرتا ہے ہمیں سے نہیں ہے، جو کم تولتا ہے ہمیں سے نہیں ہے، جو جھوٹ بولتا ہے ہمیں سے نہیں ہے، جو کرپٹ ہے وہ ہمیں سے نہیں ہے، وہ ہم تو ان میں سے ہیں ہی نہیں۔ تو جو لرننگ کا ایک پیکج ہے، میرے دوستوں کے ساتھ بھی یہی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ یار اگر نماز آپ کو برائی سے نہیں روک رہی تو آپ کچھ اور کر رہے ہیں بس۔ تو ایک ٹیچنگ جو ہے وہ مجھے کوئی نہیں سمجھا تھا کہ ان کی ٹیچنگ، ان کی جو سیرت ہے وہ یہ ہے۔ ہم ہمیشہ دوسروں کے پیچھے چلتے آئے ہوئے ہیں، ہم ہمیشہ اسٹیٹس پہ چلتے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ دیکھیں ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ پچھلی جنگیں میں ایک جنگ تھی، مجھے جس کا نام یاد نہیں، اس میں جب جنگ کے بعد جو پیاسے تھے تو آواز آئی التش، ایک مشکیز لے کر آ گیا پانی کی، تو آواز آئی التش، پیاس لگی ہے۔ وہ جیسے ہی دوسرے کے پاس گیا تو تیسرے کی آواز آئی التش، جیسے ہی وہ تیسرے کے پاس گیا تو چوتھے کی آواز آئی التش، تو جیسے ہی وہ چوتھے کے پاس پہنچا تو وہ مر چکا تھا۔ ڈسپلین جو ایک لرننگ کا پیکج ہے وہ ہم نے سائے کر کے رکھ دیا ہے۔ میں بات ان کی کر رہا ہوں، ان مولانا حضرات کی کر رہا ہوں جو
ثواب بیچتا ہے۔ دیکھیں، میں اگر کہوں کہ مجھے کسی کمزور کی مدد یہ سوچ کے کرنی چاہیے کہ مجھے اس کا اجر چاہیے، کسی چھوٹے بچے، کسی یتیم، کسی کمزور کے سر پہ ہاتھ یہ سوچ کے رکھنا ہے کہ اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا، یہ سوچ رکھنی چاہیے ہمیں۔ یہ تو انسانوں والا تو کام نہیں ہے۔ تو یہ ملاوٹیں، یہ جھوٹ، یہ مذاق نہیں ہے۔ ایک امریکن ڈاکٹر ہے، جب انہوں نے پاکستان میں ریسرچ کیا تو انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی کھاد و خوراک میں ایسی ملاوٹیں ہیں جس سے بچے جلد بالغ ہونا شروع ہو جاتے۔ تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو پلیز مجھے اس سوال کا جواب دے دیں کہ تاکہ مجھے بھی پتہ چل سکے۔ تو پلیز، if I am wrong then correct me. Thank you.